والليل دجى من وفرته فأقر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ بیان کرنے والے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے یا کوئی بھی ایسی عبادت کرنے کے لیے جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، کیا غسل کرنے کے بعد بھی دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے یا کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اور دوسرا وضو اگر کوئی نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی؟ اور کیا وہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے یا کوئی ایسی عبادت نہیں کر سکتا ہے جس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے؟ یہ ہم آپ کو کلیئر کرنے والے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ کیا غسل کرنے کے بعد بھی دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، غسل اگر نمازی نے، غسل کرنے والے نے مکمل طریقے پر کیا ہے اور غسل کرتے ہوئے وضو کے فرائض بھی اس نے ادا کر لیے ہیں، اور وضو کے فرائض ادا ہو ہی جائیں گے اگر کوئی انسان کامل طریقے پر، صحیح طریقے پر غسل اگر فرض ہے، غسل کے فرائض ادا کرتے ہوئے غسل کر رہا ہے تو پھر اس کے آٹومیٹک ہی وضو کے فرائض بھی ادا ہو جائیں گے۔ وضو میں کیا کیا فرض ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو دھونا، ظاہر سی بات ہے ہاتھ دھلتے ہی ہیں غسل کرتے ہوئے، اور اسی طریقے پر چہرے کا دھلنا، ظاہر سی بات ہے چہرہ بھی دھلتا ہی انسان دھل ہی جاتا ہے۔ اور ایسے ہی تیسرا فرض ہے غسل وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ غسل میں صرف مسح نہیں بلکہ سر بھی دھل جاتا ہے۔ اور ایسے ہی چوتھا فرض ہے وضو میں دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بندہ غسل کر رہا ہے تو غسل کرتے ہوئے اس کے پاؤں بھی دھل گئے، تو غسل کرتے ہوئے جب فرائض وضو بھی ادا ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ انسان با غسل کے ساتھ ساتھ با وضو بھی ہو گیا۔ اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا تو یاد رکھیں اس کے لیے غسل کے فرض ادا کرنا ضروری ہے۔ بغیر غسل کے فرض ادا کیے ہوئے وضو بھی صحیح نہیں ہوگا۔ غسل کے فرض بھی کیا کیا ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ کلا کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ظاہر سی بات ہے بدن پر تو پانی پڑ ہی رہا ہے، بس اس کے پر ڈالنے میں اہتمام کرنا ہے کہ کہیں خشک نہ رہے۔ اگر غسل فرض ہے تو کلا کر لے، ناک میں پانی بھی ڈال لے، غسل کے فرض بھی ادا ہو گئے اور وضو کے فرض بھی ادا ہو گئے۔ اب یہ انسان مکمل پاک ہو گیا۔ اب اگر غسل کے بعد کپڑے پہن کر کے اس کو نماز پڑھنی ہے تو دوسرے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ جمعے کے دن غسل کر کے فارغ ہوئے اور جمعے کی نماز کے لیے آپ کو آنا ہے تو نماز کے لیے الگ سے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو غسل کرنے کے بعد کوئی وضو کا توڑنے والی چیز پیش آ گئی، ناقض وضو پیش آ گیا، ری خارج ہو گئی، پیشاب پخانہ وغیرہ آپ نے کر لیا، یا ایسے ہی خون پیپ وغیرہ کہیں سے نکل گیا، یا آپ سو گئیں، کوئی ناقض وضو پیش آ جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر تو وضو کرنا ہی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ناقض وضو پیش نہ آئے تو غسل کرنے کے بعد خالی اس خیال سے کہ دوبارہ وضو کرنا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ جب انسان نے غسل کے فرائض بھی ادا کر لیے، وضو کے فرائض بھی ادا کر لیے تو وہ مکمل پاک ہو گیا۔ اب اسی غسل کے ذریعے سے، اسی وضو کے ذریعے سے چاہے جتنی نمازیں پڑھے، چاہے جتنا قرآن کی تلاوت کرے، چھوئے قرآن کو، یا کوئی بھی عبادت کرے، اس کے لیے دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ پاک ہے، اسی پاکی کے ساتھ عبادات کو انجام دے سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔